شیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم نے امام نبی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کا جو نام انہوں نے ہمیں بتایا اس کے کافی حصے ہم دیکھ چکے ہیں۔ نام پورا پھر میں بار بار لیتی ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ الجامع، الصحیح، المسند، المختصر، اتنے ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے اس کا اگلا حصہ دیکھنا ہے۔ یہ جو امام نبی نے فرمایا امام بخاری کا نام، من امور رسول اللہ و یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من امور رسول اللہ یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس کتاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور احکامات۔ امور امر کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے حکم، یعنی یہ جو کتاب ہے ساری کی ساری کس چیز سے بھرپور ہے، لبریز ہے، احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جن امور کے کرنے کا آپ نے واضح طور پر حکم دیا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور متشابہات کی طرف نہ جانا۔ یعنی آپ نے اس کتاب کے اندر تمام احکامات جو ہیں حلال اور حرام کے متعلق وہ سب واضح فرما دیے ہیں۔ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے پرندے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور باقی چیزیں جو واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جو ہے جوا، شراب، پانسے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب حرام کاموں میں سے ہیں۔ بت پرستی، یہ کلیئر حرام چیزیں جو ہیں وہ بتا دیں، زنا، اس طرح کی۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پھر حلال کام کرنے والے جو ہیں وہ بھی سارے بتا دیے، اور متشابہات سے آپ نے کہا کہ آپ نے دور رہنا ہے۔ اب یہ ایک ٹاپک ہوگا ہمارا، جو ہی یہ نام ختم ہوتا ہے نا، یعنی ابھی اس نام کے کتنے حصے باقی ہیں؟ یہ امور رسول اللہ میں آج کروا رہی ہوں نا، اور اس کے بعد آنا ہے سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آنا ہے ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں، وہ کرانے کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ العزیز متشابہات اور محکمات وہ آیات ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہے، متشابہات وہ ہیں جن میں شبہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا بقرہ میں وہ گائے کا انہوں نے واقعہ تھا، تو اس میں کتنا انہوں نے شبہ ڈالا، بار بار سوال کرتے رہے، اور پھر اپنے ہی لیے مشکلات کھڑی کرنی۔ اگر وہ عام سی گائے ذبح کر دیتے تو اس سے بھی وہ حکم ادا ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوال کر کے اپنے لیے مسئلہ مشکل بنا دیا شبہ میں پڑنے کی وجہ سے۔ تو متشابہات اور محکمات میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک ہمارا ٹاپک ہوگا جو میں کروا دوں گی انشاءاللہ۔ ہاں، آئیے جی حدیث لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 78، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے، جو مدینہ کی بلندی کی طرف تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اس کو بتا دیتا تھا، اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ یعنی یہ ان دونوں نے کیا کیا تھا؟ باری مقرر کی ہوئی تھی۔ یہ ہے حصول علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ اس باب کا یہ جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ یعنی اگر ابھی تک جو عبارت ہم نے پڑھی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علم دین جو ہے اس کو سیکھنا کس قدر ضروری ہے، کہ یہ دونوں بندے کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے، تو انہوں نے آپس میں باریاں مقرر کر لی تھیں حصول علم کے لیے، کہ بھئی علم حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن ہم ہر روز نہیں آ سکتے۔ ایک دن ایک آتا اور دوسرے دن دوسرا جو ہے وہ آتا، اور اس طرح ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے اپنی انفارمیشن۔ جو انفارمیشن ایک نے دی ہوتی وہ اگلے دن دوسرے کو بتاتا، اور باری باری وہ آتے اور علم دین حاصل کرتے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حصول علم کس قدر ضروری ہے، کہ اگر آپ کا کاروبار ہے اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ روزانہ کی بجائے ایک دن چھوڑ کے ایک دن آئیں، لیکن علم حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے۔ اس میں کوئی عمر کی، کوئی کاروبار کی، کسی قسم کے حالات جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہوں، لیکن علم دین حاصل کرنا جو ہے وہ آپ پر فرض ہے۔ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا فرض آپ کے اوپر آتا ہے وہ ہے حصول علم دین۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی، یعنی اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہے، وہ عمر یہاں ہے،
ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہیں۔ میں گھبرا کر باہر نکل آیا تو وہ بولا سانحہ ہوا۔ سانحہ کسے کہتے ہیں؟ برا واقعہ، کوئی ٹریجڈی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس گیا، وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی نا، تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی مجھے علم نہیں ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کیا کہ آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ یہاں سے کیا کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں؟ یہ تمام احادیث جو ہیں انہی سے تمام علماء نے اجتہاد کر کے استنباط کر کے تو مسائل کے حل نکالے ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ نیچے جو حوالوں کے ساتھ اس کے فوائد لکھے ہیں، حوالوں کے ساتھ کچھ باتیں میں جنرل بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم سایوں کو تکلیف نہ ہو تو چھت پر بالا خانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں بیٹھے تھے نا اپنے مکان کی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم سایوں کو تکلیف نہ ہو تو چھت پر بالا خانہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آج کل تو یہ چیز بہت عام ہے نا، اب تو کوئی سنگل سٹوری مکان ہوتا ہی نہیں، ڈبل ٹرپل سٹوری مکان ہوتے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہم سایوں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی ہم سایوں کا کس قدر حق ہے کہ اپنا مکان بناتے وقت بھی یہ دیکھیے کہ ہمارے مکان بنانے سے کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی بات جو ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ یعنی جب یہ سورہ احزاب کے اندر واقعہ آتا ہے نا، یہ دیکھ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی یعنی کڑی کی دو لڑیاں ہیں سمجھ گئے۔ تو جو سورہ احزاب میں واقعہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں انہوں نے نان نفقہ کا مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر کیا ہوا؟ آیات آ گئیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ جو ہے وہ اپنے کنایت کے ساتھ گزارا آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو ادروائز آپ کے لیے بہت ساری عورتیں ہیں۔ اب ان میں ایک حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت عائشہ، ایک حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی حضرت حفصہ۔ اب یہ دونوں دیکھیں بیٹیاں کن کی ہیں، باپ کیا ہیں، جو یاران غار ہیں، یار غار ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ دوم جو ہیں، یہ تو ایسے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر وقت جو ہے وہ ان کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اب یہ کہ اگر ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو پھر یہ دونوں جو ہیں وہ کس قدر وہ بیٹیاں جو تکلیف میں ہوں گی تو باپ کس قدر تکلیف میں ہوں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کو یہ حق دے دیا تھا اللہ نے، لیکن رحمت اللہ العالمین نے اپنا یہ حق استعمال نہیں کیا اور اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ اور حضرت عمر کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشی دیتا ہے، کوئی کامیابی دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو صرف اسی کا نام لینا چاہیے، اسی کا نام جپنا چاہیے، اسی کا نعرہ لگانا چاہیے اللہ اکبر۔ اور خوشی کے موقع پر کوئی ایسا کلمہ زبان پر نہیں لانا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کوئی پہلو نکلتا ہو، بلکہ صرف وہ اس ذات کا کی شکر گزاری کریں جس نے وہ خوشی آپ کو، جو کامیابی اس نے آپ کو جو دی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، یہ جو یہاں پہ ہیں یہ حوالوں کے ساتھ جو باتیں ہیں، یہ دوسرا حوالہ یہ ہے، نیز باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو خامد کی اطاعت اور فرما برداری کے متعلق نصیحت کرتا رہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں۔ آپ ابھی جو پڑھ رہے ہیں، جو میں آپ کو جنرل اس سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ جنرل سا ویو دیتی ہوں کہ وہ جو کتاب کے نام ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں، تو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دیکھیں کہ یہ احادیث ساری کی ساری جو ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ کی سنتیں، یہ سارا کچھ ہمیں ان سے مل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ حدیث کی تعلیم جو ہے وہ اس کو آسان طریقے سے لیتے رہیں اور یہ احادیث جو ہیں وہی ہمارے کرداروں کو مکمل کر سکیں، احکامات قرآنی بھی اور احادیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال، احوال، تقاریر ہیں وہ سب ہمارے عمل میں آئیں اور ہم ایک باعمل مسلمان بن سکیں۔ ان سب کے پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو، تو وہ تو پھر ایسے ہے نا کہ خالی برتن ہے اور جو بہت شور کرے گا
تو علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، علم کے ساتھ عمل لازمی ہے۔ تو ان قرآن پڑھنے کا، احادیث پڑھنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ ہم با عمل مسلمان بن سکیں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ کوشش جو ہے بارگاہ الہی میں مقبول و مستجاب ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔